دنیا کے 7 حصے کیوں ہیں؟ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور باقی حصہ خشک ہے۔ جہاں پر ہم انسان بستے ہیں، اکثر دوستوں کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ خشک زمین کو 7 حصوں پر تقسیم کیوں کیا گیا۔ یہ جو معلومات ہیں ساری یہ انٹرنیٹ کی سرچ سے حاصل کی جاتی ہیں اور لکھنے والے نے اس میں اپنی ذاتی رائے بھی شامل کی ہوتی ہے، اس لیے میرا اور آپ کا اس پر 100% متفق ہونا ضروری نہیں۔ یعنی ہماری زمین کے 7 برِ اعظم کیوں ہیں، آج اپنے دلچسپ معلومات دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ برِ اعظم کا مطلب ہوا خشکی کا بڑا ٹکڑا جس کے ارد گرد پانی ہو۔ دنیا کو 7 برِ اعظموں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ زمین کا ایک بہت بڑا علاقہ جو عام خیال سے سمندر میں گھرا ہوا ہے برِ اعظم کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا 7 بڑے جزیروں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس تعریف کے مطابق 7 برِ اعظم ہیں: ایشیا، یورپ، افریقہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، جبکہ زمین کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو قریب کے بڑے برِ اعظم میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ مگر بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ خیال درست نہیں، کیونکہ یورپ اور ایشیا روس کے کئی زمینی راستے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یوریشیا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کے نزدیک برِ اعظموں کی اصل تعداد 5 ہی سمجھی جاتی ہے، یعنی افریقہ، یوریشیا، امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا۔ اگر آپ اولمپک کے نشان یعنی 5 سرکلز کو غور سے دیکھیں تو اس پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ برِ اعظم 5 ہیں، کیونکہ اولمپک تنظیم کا نشان 5 برِ اعظموں کے لیے 5 دائروں پر مشتمل کیا گیا ہے۔ 5 برِ اعظموں کی نمائندگی کرنے والا اولمپک تنظیم کا نشان رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے سب سے بڑا برِ اعظم یوریشیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ایشیا میں رہتی ہے اور 7 برِ اعظم مل کر زمین کا صرف 1/3 بنتے ہیں اور باقی حصہ سمندروں پر مشتمل ہے۔ برِ اعظم ایشیا دنیا کا سب سے بڑا زیادہ آبادی والا برِ اعظم ہے۔ یہ زمین کے کل رقبے کا 8.6% ہے۔ کل بری علاقے کا 29.4% اور کل آبادی کا 60% حصے کا حامل ہے۔ ایشیا روایتی طور پر یوریشیا کا حصہ ہے، جس کا مغربی حصہ یورپ، ایشیا نہر سویز کے مشرق اور کو یورال کے مشرق اور کو قفقاز یعنی کوکاف بحیرہ قزوین بحر اسود کے جنوب میں واقع ہے۔ قرون وسطی سے قبل یورپ ایشیا کو برِ اعظم نہیں سمجھتے تھے، تاہم قرون وسطی میں یورپ کے نشستہ ثانیہ کے وقت 3 برِ اعظموں کا نظریہ ختم ہو گیا تھا اور ایشیا کو بطور برِ اعظم تسلیم کر لیا گیا۔ افریقہ اور ایشیا کے درمیان سویز اور بحیرہ قلزم کو سرحد قرار دیا گیا، جبکہ یورپ ایشیا کے درمیان سرحد درہ دانیال، بحیرہ مرمرا اور باسفورس، بحیرہ احمر، کو قفقاز، بحیرہ قزوین، دریائے یورال اور کو یورال سے بحیرہ کار تک پہنچتی ہے۔ عام طور پر ماہر ارضیات و طبی جغرافیہ دان ایشیا اور یورپ کو الگ برِ اعظم تصور نہیں کرتے، ایک ہی عظیم خطہ زمین کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یورپ دنیا کے 7 روایتی برِ اعظموں میں سے ایک ہے، تاہم جغرافیہ دان اسے حقیقی برِ اعظم نہیں سمجھتے، اسے یوریشیا کا مغربی اور یورپ جزیرہ نما قرار دیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر کو یورال کے مغرب میں واقع یوریشیا کا تمام علاقہ یورپ کہلاتا ہے۔
یورپ کے شمال میں بحیرہ منجمند شمالی، مغرب میں بحیرہ اوقیانوس اور جنوب میں بحیرہ روم، اور جنوب مشرق میں بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کو ملانے والی آبی راستے اور کو قفقاز ہیں۔ مشرق میں کو یورال، بحیرہ قزوین اور یورپ اور ایشیا کو تقسیم کرتے ہیں۔ یورپ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم، جس کا رقبہ 1,40,00,000 مربع کلومیٹر ہے، جو زمین کے کل رقبے کا صرف 2% بنتا ہے۔ یورپ سے بھی چھوٹا واحد براعظم آسٹریلیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ تیسرا سب سے بڑا براعظم ہے، جس کی آبادی 71 کروڑ ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا 11% بنتی ہے۔ براعظم افریقہ رقبے کے لحاظ سے کرۂ ارض کا دوسرا بڑا براعظم، جس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ ہند اور مغرب میں بحیرہ اوقیانوس اور افریقہ واقع ہیں۔ دلکش نظاروں، گھنے جنگلات، وسیع صحراؤں، گہری وادیوں کی سرزمین، جہاں آج 53 ممالک ہیں جن کے باسی کئی زبانیں بولتے ہیں۔ افریقہ کے شمال اور جنوبی حصے نہایت خشک اور گرم ہیں، جن کا بیشتر حصہ صحراؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خط استوا کے ارد گرد گھنے جنگلات۔ مشرقی افریقہ میں عظیم وادی الشق کے نتیجے میں گہری وادیاں تشکیل پائیں، جن میں کئی بڑی جھیلیں بھی ہیں۔ مشرق میں عظیم وادی الشق، جو دراصل زمین میں ایک عظیم دراڑ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ یہ عظیم دراڑ جھیل نیاسما سے بحیرہ احمر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ دراڑ مزید پھیلتی گئی تو ایک دن قرن افریقہ براعظم سے الگ ہو جائے گا۔ براعظم کے مغرب میں دریائے نائجیریا بہتا ہے، جو وسیع دلدلی ڈیلٹا بناتا ہے، بحیرہ اوقیانوس میں جا کر گرتا ہے۔ اس کی مشرق میں دریائے کانگو افریقہ کے گھنے استوائی جنگلات سے گزرنا ہے۔ براعظم کے مشرقی حصے میں عظیم وادی الشق اور ایتھوپیا کے بالائی میدان ہیں۔ قرن افریقہ براعظم کا مشرق کی جانب آخری مقام ہے۔ صحرائے اعظم شمالی افریقہ کے بیشتر حصے پر پھیلا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ اس عظیم صحرا کا 1/4 حصہ ریتیلے ٹیلوں پر مشتمل ہے، جبکہ بقیہ پتھریلے خشک میدان ہیں۔ براعظم کے دیگر بڑے صحراؤں میں نمیب اور کالاہاری شامل ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا انتہائی جنوبی براعظم ہے، جہاں قطب جنوبی واقع ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین، خشک ترین اور ہوادار ترین براعظم ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی بھی تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ 14.425 ملین مربع کلومیٹر کے ساتھ انٹارکٹیکا یورپ اور آسٹریلیا دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ انٹارکٹیکا 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں کوئی باقاعدہ و مستقل انسانی بستی نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے آرکیٹیکٹ کے مد مقابل۔ اس براعظم کو پہلی بار روسی جہاز راں میخائیل لیزاریف اور اس کے ساتھیوں نے 1820 میں دریافت کیا۔ براعظم آسٹریلیا براعظم آسٹریلیا اور جزائر راجا، جزائر اورو، نیو گینی، یہ براعظم ملک آسٹریلیا اور قریبی جزائر ولونگانگ شامل ہیں۔ ان کا کل رقبہ 84,68,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ اس براعظم کے بڑے شہروں میں سڈنی، میلبرن، برسبین، ایڈلیڈ، گولڈ کوسٹ، کینبرا، امپت، ولونگانگ شامل ہیں۔ براعظم جنوبی امریکہ مغربی نصف کرہ میں واقع ایک براعظم ہے، جس کا بیشتر حصہ جنوبی کرۂ ارض میں واقع ہے۔ مغرب میں اس براعظم کی سرحدیں شمال اور مشرق میں بحیرہ اوقیانوس اور شمالی امریکہ اور شمال مغرب میں بحیرہ کیرین سے ملتی ہیں۔
جنوبی امریکہ کا نام شمالی امریکہ کی طرح یورپی جہاز راں کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا کہ امریکہ دراصل ہندوستان نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے جسے یورپین نہیں جانتے۔ شمالی امریکہ دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے ایک بر اعظم ہے۔ اس بر اعظم میں کینیڈا، امریکہ اہم ممالک ہیں۔ اس بر اعظم کے قدیم باشندوں کو قوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس قوم کو نو آبادکاریوں نے قتل عام کے بعد تقریباً ختم کر دیا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ Bounds.